ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فیملی کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، سخت سردی کا عالم تھا، تو دور سے ایک چنگاری نظر آنے لگی، یعنی آگ کے شعلے نظر آنے لگے تھوڑے. تو وہاں جا کے کوشش کی کہ اپنا یہ سردی کا جو عالم ہے وہاں پہ اتنی سردی سخت تھی، وہاں بچوں کو لے کے جائیں اور وہاں پہ ہاتھ وغیرہ گرم کریں، بدن کو اپنے گرم کریں. تو وہیں سے گزرے تو ایک شجر سے گزرے، شجر لیک جس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرے تو اچانک آواز آئی، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو. تو اسی درخت کا یعنی نام ہے شجر اللیک، یعنی دیدار والا، یعنی ملاقات والا. تو آج کا جو ویڈیو ہے اسی کے بارے میں ہے، زبیر ریاض کا. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورڈ ایکسپلور. یہ چینل میں اگر نئے ہیں آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے. یہ وہی درخت ہے جس درخت سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہم کلام ہوئے تھے. یہ کنواں ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا ہے. اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. تو جوتے جو ہے وہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا تھا یہاں پہ اتار دو. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ عز و جل نے آیات میں وہیں پہ فرمایا تھا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہی بڑا ہو. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، کہ کون جو ہے اس کی پرورش کرے گا. اس کو بولتے ہیں مقام نبی ہارون علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں مصر میں. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شجرۃ العلیقہ، جس کے بارے میں یہاں پہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس درخت سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہم کلام ہوئے تھے، جب نبوت کی بشارت جو ہے یہاں پہ عطا ہوئی تھی، جب وہ انگارے ڈھونڈ رہے تھے یا جب راستہ گھوم گئے تھے، راستہ بھی ڈھونڈ رہے تھے اور سردی کی وجہ سے انگارے ڈھونڈ رہے تھے. تو اس جو ہے درخت سے جو ہے اللہ عز و جل ان سے ہم کلام ہوئے تھے. یہاں پہ جو ہے آیات اتری تھی اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. یہ جو ہے وادی مقدس طویٰ ہے، یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے شجرۃ العلیقہ اس کو بولتے ہیں، اس کا نام ہے علیقہ. اور یہ سال کے جو ہے سارا سال جو ہے یہ ایسے ہی مطلب سبز رہتا ہے، یہ اس کے اوپر بہار ہی رہتی ہے. ایک جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، کہ ہم نے جو وادی طور تھی اس کے سیدھے ہاتھ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اور ایک اور جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. کہ کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا وادی طور سے، تو اس نے دیکھا دور سے اذ رأى نارا، کہ اس نے دور سے دیکھا کہ آگ ہے. فقال لأهلهم كثوا، تو اپنے بچوں کو کہنے لگا اور اپنے فیملی کو کہنے لگا آپ لوگ یہاں پہ رک جاؤ. انی آنست نارا، مجھے جو ہے ایک آگ جو ہے نظر آئی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں سے وہاں سے جو ہے کچھ انگارے لے کے آؤں. او اجد علی النار ہدی، اور یا میں وہاں سے راستہ معلوم کر سکوں. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ یہاں پہ پہنچے تو موسیٰ پکارے گئے کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور تو جو ہے وادی مقدس وادی طویٰ میں ہے، تو اپنے جوتے جو ہے تم اتار لو. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. تو جوتے جو ہے وہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا تھا یہاں پہ اتار دو. ٹھیک ہے. پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی ہوں وہ اللہ، صرف واحد اللہ. فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے جو ہے نماز قائم کرو. اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں
ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى کہ قیامت جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ جو ہے میں نے خود چھپائی ہوئی ہے، وہ ایک ٹائم پہ جو ہے سب کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى کہ تجھے جو ہے اس سے مطلب جو دین حق ہے اس سے کوئی پیچھے نہ کر سکے اور آپ جو ہے اس کی اتباع کریں۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، سمپل انفارمیشن۔ پھر آگے جو ہے اللہ عز و جل پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ہی عصای، یہ میری لکڑی ہے، اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری کہ یہ میری لکڑی ہے جس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی جو بکریاں ہیں ان کو جو ہے میں ہانکتا ہوں اور میں اس سے اور کام بھی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے قال فألقها یا موسیٰ، تو اے موسیٰ اس کو پھینک دو۔ جب موسیٰ نے پھینکی وہ جو لکڑی تھی تو فألقاها فإذا هي حية تسعى، یہاں پہ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی تو وہ جو ہے سانپ جو ہے زندہ سانپ جو ہے چلنے لگا۔ وجد فی نفسه خیفة موسیٰ، تو موسیٰ جو ہے اپنے اندر میں جو ہے ڈرنے لگ گیا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی کہ اے موسیٰ تو ڈر نہیں، تم جو ہے اوپر ہو۔ یہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا میں بتا دوں باقی بھی لوگ ہیں پھر آگے جو ہے قصہ ہم مکمل کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ وہ درخت ہے، اس کو ابھی کاٹا گیا نیچے سے۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو انہوں نے جو کروکی بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے سے ابھی تک یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ مبارک درخت ہے، اس کو جو ہے ہاتھ لگانا منع ہے، یہاں کے ادھر لکھا ہوا بھی ہے، باقی ساری آپ تفاصیل جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح آتے ہیں، یہ دیر جو ہے سینٹ کیتھرین، یہ سب سے یہ چرچ ہے، سب سے پرانا چرچ جو اس وقت موجود ہے دنیا میں یہ ہے مصر میں۔ یہاں سے ساری دنیا سے لوگ جو ہے رشیا سے اور پورے یورپ سے جو ہے یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے اور وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس درخت کی جو ہے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم قصہ مکمل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی تو وہ جو ہے سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں قال فخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى کہ اے موسیٰ اس کو اٹھا لو، ہم اس کو جیسے پہلے تھی ویسے ہی کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى کہ اے موسیٰ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے بازو کے نیچے جو ہے ڈالو تو وہ سفید ہو کے نکلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو بشرہ تھی وہ جو ہے مطلب سفید نہیں تھے بلکہ جیسے کالے رنگ کی طرح زیادہ مائل تھے۔ تو اس پر جو ہے اللہ عز و جل نے ان کو فرمایا کہ آپ جو ہے اپنا ہاتھ ادھر کر کے جب باہر نکالو گے تو وہ سفید ہوگا۔ سفید جو ہے بیماری بھی ہوتی ہے جیسے کہ برس ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ عز و جل نے فرمایا تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے جو ہے وہ سفید نکلے گی۔ آیۃ اخری، ایک اور نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، ہم اسی طرح جو ہے تمہیں اپنی بڑی بڑی آیتیں جو ہے وہ دکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے اذهبا الی فرعون انه طغى کہ اے موسیٰ تم یہاں سے سیدھا فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ہم یہاں سے نکل اس لیے جلتے رہے ہیں کیونکہ 10 بجے جو ہے ساری بسوں کو یہاں سے نکلنا ہوتا ہے لازم، تو میں قصہ جو ہے بس تک پہنچتے پہنچتے مکمل کرتا ہوں۔ اور یہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا چرچ ہے سینٹ کیتھرین کا، اس کی سٹوری میں نے پہلے بتائی ہوا ہے میری ویڈیوز میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سال پہلے۔ یہاں پہ اندر جو ہے ویڈیوگرافی منع ہے تو آپ جو ہے اس کا حوالے سے اوکے امیر سی یو برادر اینی ہیلپ اینی تھنگ یو نیڈ اینی تھنگ اینی ہیلپ اینی سپورٹ تھینک یو سو مچ برادر۔ رائٹ پہ کنواں ہے، لیفٹ پہ جو ہے وہ درخت ہے۔ اچھا بھائی یہ کنواں ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا ہے بقول یہاں کے لوگوں کے، اور یہیں پہ جو ہے انہوں نے اس کے نیچے جو ہے پانی موجود ہے، یہ اوپر انہوں نے لکڑی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نیچے جو ہے پانی موجود ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سوري شیشہ لگا ہوا ہے۔ یہ کنواں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں پہ جو ہے انہوں نے اوپر نقوش بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ یہاں پہ دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جو 2 عورتوں کے لیے جو پانی نکالا تھا اس کے حوالے سے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں باقی بھی سارے اسی زمانے کی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ جبل طور پر جانے کے لیے اوپر بکریاں چراتے ہوئے منظر دکھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ جو فوٹو بنائے ہوئے ہیں یہ کروکی ہے، مطلب جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے ان کے تخیلات سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے ایسی ہوگی۔
یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے پانی میں جب بچے تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت رکھا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے طغیان مطلب ظلم اور جو بغاوت ہے دین حق کے خلاف وہ کی ہوئی ہے. تو اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری کہ اے اللہ میرے سینے کو جو ہے تو وسیع کر دے ویسر لی امری اور میرا معاملہ جو ہے وہ آسان کر دے واحلل عقدۃ من لسانی اور میرا جو زبان میں جو ان کی ایک پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو ایک جو لکنا تھی نا جس سے وہ بولنے میں ان کو اس طرح ہوتا تھا کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے یفقہوا قولی تاکہ میری بات جو ہے وہ سمجھ سکیں وجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے خاندان سے جو ہے میرا کوئی ساتھی بنا دے جو کہ وزیر جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہارون اخی اشدد بہ ازری کہ میری جو ہے اس کو طاقت بنا دے. میں مفہوم بتا رہا ہوں ساری آیات کا. واشرکہ فی امری میرے جو معاملہ ہے مطلب یہ جو رسالت کا نبوت کا اس میں اس کو بھی شریک بنا دے میرے ساتھ. اس کے بعد جو ہے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا تاکہ ہم آپ کی جو ہے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں اور زیادہ ذکر کر سکیں. انک کنت بنا بصیرا آپ جو ہے مطلب ہمارے حال پہ گواہ ہیں ایک مثال کے طور پر. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ کہ اے موسیٰ جو بھی تو نے سوال کیا سارے جو ہے تیرے قبول ہو گئے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى آج ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے تمہارے اوپر امتنان کر رہے ہیں تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحی یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف جو ہے وحی بھیجی تھی کہ ان اقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ کہ اپنے بیٹے کو جو ہے پانی میں پھینک دو پانی جو ہے اس کو ساحل پر لے کے جائے گا اور وہاں پہ جو ہے میرا اور اس کا دشمن جو ہے اس کو پالے گا. تو اللہ جل یہاں پہ موسیٰ کو یاد دلوا رہے ہیں کہ تسلی دلوانے کے لیے کہ جیسے اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا تو اب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. تو بہت لمبا واقعہ ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام مصر گئے تو یہاں کے حوالے سے جو ہے یہ آیات تھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے پسند آئی ہوگی. میں یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ہمارا گائیڈ ہے مجھے یہاں سے پکڑ کر لے کے جا رہا ہے. ان کی بھی مجبوری ہے 10 بجے انہوں نے گاڑیاں لازم یہاں سے نکالنی ہیں. یہاں کا جو ہے ایک رول ہے تو 10 سے صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں. میں سب سے آخر سے اوپر نیچے آیا تھا سو یہ وجہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو بھاگم بھاگ میں لیکن پھر بھی انشاءاللہ امید ہے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ اسی جگہ پہ جو قرآن شریف کی آیات جس کے بارے میں اتری ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ سارا واقعہ بتایا ہے. آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے دیر کے ساتھ یہ سارے جو ہے زیتون کے باغات بنے ہوئے ہیں. اس طرف جو ہے وہ چرچ ہے اور یہ جو ہے سارے باغات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پھر رک گیا ہے مجھے دیکھ کے یار کہیں میں پھر پیچھے نہ چلا جاؤں. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ عز و جل نے آیات میں وہیں پہ فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ جب فرعون کے گھر تجھے بھیجا تو میں نے اپنی محبت جو ہے اے موسیٰ تجھ کے اوپر جو ہے قربان کر دی مثال کے طور پر. ٹھیک ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہی بڑا ہو. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ جب تیری بہن چل رہی تھی فتقول کہہ رہی تھی هل أدلكم کیا میں تمہیں بتاؤں علی من یکفلہ کہ کون جو ہے اس کی پرورش کرے گا. فرددناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف واپس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ جو ہے غم زدہ نہ ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور تاکہ اس کو جو ہے یہ علم بھی آ جائے کہ اللہ عز و جل کا جو وعدہ ہے وہ حق پہ ہے. کون سا وعدہ جو اللہ پاک نے ان کو الہام کیا تھا جو وحی کی تھی. وحی نبوت نہیں تھی بلکہ جو وحی خیال ہوتی ہے یا کسی اور طریقے سے کہ اس کو جو ہے پانی میں پھینک دو تو اس کا جو ہے دشمن اور میرا دشمن جو ہے اس کو پالے گا. تو اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم تاکہ اس کو یقین دلائیں کہ میرا جو وعدہ تھا وہ حق کا تھا. شو اسمك؟ أنا اسمي خالد. خالد هلا والله عندي خالد. سيارة تحت. طيب شكرا. شو اسمك انت؟ حماد. حمادہ. یہ جو ہے یہاں کے لوکل ہیں حمادہ اینڈ ايش خالد. خالد. ايش تشتغلوا انتم؟ نبيع حجارة هنا. اللہ يوفقكم. اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بہت سی جگہ جو ہے تفصیل کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن شریف میں اگر کسی کا ذکر آیا ہے انبیاء میں سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں مقام ہارون علیہ السلام. مقام
اب یہاں پہ وہ بیٹھے تھے یا انہوں نے کچھ قیام کیا تھا، اسی حوالے سے یہ تھوڑا سا ہارون علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے نا، وہاں پہ ایک جگہ پہ گائے کا نشان بنا ہوا ہے، بچڑے کا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، لیکن مطلب وہی والا نہیں، ویسے ہی وہاں پہ کسی نشانی کے لیے وہ پہاڑ کے اندر جو ہے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی بھائی۔ یہاں سے آپ صاف دیکھ رہے ہیں ہارون علیہ السلام کا مقام، یہ جو پتھروں والا بنا ہوا ہے نا وہ والا ہے، مسجد کے بالکل پیچھے یہ محراب ہے مسجد کا، اور اس کے پیچھے جو ہے نا یہ دیکھیں اگر آپ، اس کو بولتے ہیں مقام نبی ہارون علیہ السلام۔ یہ قبر نہیں ہے، مطلب یہاں پہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے قیام کیا تھا، کیا فکس واقعہ ہوا تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا نہ اوپر جانے کا اور نہ ہی جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اللہ پاک عافیت فرمائیں گے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے کور کرنے کی۔ تو ناظرین، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا شجرۃ اللیک کے بارے میں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ تو جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔